बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल, हमारे उलमा इकराम, हमारे मुफ्ती हज़रात, तमाम आज के शुरका को अस्सलाम वालेकुम। मैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब क़िबला अय्याज़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मौका के ऊपर इज़्ज़त बख्शी। और यकीनन जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम कर रही है, चाहे वो बैनुल मसालिक इत्तेहाद के हवाले से हो, उनके रवाबित को मजबूत करने के हवाले से हो, चाहे वो हमारे जो दीनी मामलात हैं और उनके साथ जुड़े जो हमारे माशरती पहलू हैं, उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की रहनुमाई करने के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो एक बेहतरीन मैं समझता हूँ कि फ़ोरम का किरदार अदा कर रही है, जहाँ से पूरी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर के ऊपर उम्मत को मैं समझता हूँ कि एक रहनुमाई जो है वो कौमी सतह के ऊपर जो है वो हासिल है। जहाँ तक जो आज का जो ख़ास मौजू है, तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है वो 1973 के आइन के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हमारा आइन जो है वो तमाम लोगों को आज़ादी राय का जो है वो हक देता है। और उसके साथ कुछ मैं समझता हूँ कि हमारे पैरामीटर्स भी मौजूद हैं। उन पैरामीटर्स का जो अमली सतह के ऊपर जो अमल दरामद है, वो मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी का पहलू है। और आप सब इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आपके इल्म में है कि हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन पहलुओं को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम फॉल्ट लाइंस भी कह सकते हैं, जिससे हमारा जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और आपके इल्म में होगा कि हालिया दिनों में एक यूरोपियन डिसइंफॉर्मेशन लैब के तहत ये मालूम पड़ा कि किस अंदाज से भारत जो है वो फेक खबरें फैलाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बनाकर, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के फ़ेक अकाउंट्स बनाकर दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा था। और ये भी आपके इल्म में है कि आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर है, और ये वॉर ऑफ ओपिनियंस है, 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो उलमा हैं, और वो उलमा जिनका तमाम मसालिक के साथ जो ताल्लुक़ है, इस मौका के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी में बेशुमार जो है वो इजाफा हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो है वो मिंबर पर भी, महराब पर भी हैं, और आपका जो है वो दीनी सतह के ऊपर भी और माशरती सतह के ऊपर भी जो है वो हर वक्त आवाम के साथ जो है वो राब्ता रहता है, और लोग मुख्तलिफ अवामिल के ऊपर, मसाइल के ऊपर आपसे अपनी रहनुमाई चाह रहे होते हैं। तो एक तो हमारा, जैसे आपके इल्म में है कि इनफरादी तौर के ऊपर सोशल मीडिया पर किसी का भी इजहार राय को ऐसा हो सकता है जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है, तो वो फिर वायरल होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सोच का और फिक्र का वो मेयार नहीं है कि वो उसके ऊपर गौर व फिक्र कर सकें, वो उसी तरीके से उस चीज़ को फैलाने वालों में शामिल हो जाते हैं, शायद जिसके नुकसान का उनको किसी किस्म का कोई इदराक ना पता हो। और पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ एटमी ताकत है, बल्कि पाकिस्तान का ना सिर्फ इस खित्ते के अंदर, बल्कि पाकिस्तान का आलमी दुनिया के अंदर एक अहम किरदार है, जिसको दुनिया हमेशा तस्लीम करती है। और आपके इल्म में है कि अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन है, उस अमल के अंदर पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार जारी रखे। और पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ास तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर एक पुरअमन पॉलिटिकल सेटलमेंट के हवाले से जो है वो अपना किरदार जारी रखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि हम अमन को मौका दें। हम जो है वो किसी किस्म की भी जो जंग है, किसी किस्म के भी इंतशार का जो है वो पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ये भी हम रियासत पाकिस्तान
آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کرتی ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے ساتھ پاک چین دوستی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے مضبوط دوستی ہے، اور ہم آل ویدر فرینڈز ہیں، یعنی کہ ہر موسم میں پاکستان کی جو ہے وہ دوستی ہمیشہ چائنا کے ساتھ، برے وقت میں چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جہاں پر نہ صرف پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کے حوالے سے، سوشل اکنامک امپروومنٹ کے حوالے سے ہر سطح کے اوپر چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہمارے جتنے مسالک ہیں، مسالک کے ہمارے وابستہ علماء ہیں، مفتی اکرام ہیں، وہ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے حوالے سے ایک اہم ان کا بھی کردار موجود ہے۔ اور یہ سی پیک جو ہے وہ ہمارے دشمن بھارت کو کھٹکتا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا منصوبہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے ہے، اس کی راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی اتحاد کے ذریعے، ہم نے اپنی مضبوطی کے ذریعے، اور ہم نے اس اپنی ڈفرنٹ، آپ کی اوپینینز ہو سکتی ہیں، آپ کا اختلاف رائے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اختلاف رائے کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ انتشار کا گلا دبانا ہے، بلکہ اختلاف رائے کے ذریعے بھی ہم نے جو ہے وہ ایسے ایشوز کے اوپر جو قومی سطح سے متعلق ہیں، جو قومی سلامتی سے متعلق ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اپنے اتحاد کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اور پاکستان کی متعلقہ قومی سلامتی کے معاملات ہوں، پاکستان کے اندر امن کے حوالے سے معاملات ہوں، ہم نے کسی بھی ایسے ناسمجھ کو، کسی بھی ایسے کم عقل کو موقع فراہم نہیں کرنا کہ وہ سوچتے ہوئے یا نہ سوچتے ہوئے ہمارے دشمن کا جو ہے وہ اعلی کار بن سکے، کیونکہ یہاں پر ہمیشہ بہت سارے ایسے موقع آئے کہ جہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں، ان آپسی اختلافات کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ آپ نے اپنے اتحاد سے ان تمام سازشوں کو جو ہے وہ ناکام بنایا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو چیلنجز ہیں ہم نے ان کو بھی ناکام بنانا ہے۔ آج ریاست پاکستان جو ملک کی معیشت ہے، ملک کی معیشت کے ساتھ جو ہے وہ ملک کی سٹیبلٹی ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور جہاں امن ہوگا، جہاں سٹیبلٹی ہوگی، وہاں پر معیشت بھی آگے چلے گی، کاروبار بھی آگے چلے گا، وہاں پر لوگوں کا روزگار بھی آگے چلے گا۔ اور بہت ضروری ہے کہ جس طرح پاکستان نے پچھلے سال کرونا کے باوجود 4% ہم نے گروتھ حاصل کی، ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا، ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں 29 بلین ڈالر سے زائد جو ہے وہ ترسیلات زر پاکستان کو بھجوائی، تو انشاءاللہ ہم نے نہ صرف مل کے اپنے ملک کی امن کے ساتھ ہم نے اپنے ملک کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اور اسی مہینے جولائی کا یہ ڈیٹا ہے کہ تاریخی طور کے اوپر ریکارڈ ہم نے 2.5 ارب ڈالر سے زائد کی جو ہے وہ ایکسپورٹس کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس کی میں بات کیوں کر رہا ہوں اس فورم کے اوپر کہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا تو ہمیں کشکول لے کے نہیں پھرنا پڑے گا، ہمیں اغیار کے سامنے نہیں جانا پڑے گا، ہمیں کسی فورم کے سامنے نہیں جانا پڑے گا، تو ہم اپنے فیصلے بغیر کسی کی میں سمجھتا ہوں دباؤ کے ہم اپنے فیصلے جو ہے وہ آزادانہ طور کے اوپر جو ہے وہ کر سکیں گے۔ یہی توقع جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمیں آپ سے تعاون درکار ہے، اور حکومت آپ کے ساتھ ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قبلہ ایاز صاحب کا اور آج کے تمام حاضرین کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر آج موقع فراہم کیا، اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو نشستیں ہیں، ان نشستوں کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اس سے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پیغام پاکستان بھی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ پیغام پاکستان ہے جس کے اوپر 1800 سے زائد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے دستخط بھی موجود ہیں، اور اسی سوچ کو
اسی لاہ عمل کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور اس حوالے سے ہم اسلامی نظریاتی کونسل کا جو مثبت اور فعال کردار ہے اس کردار کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔